ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس طرح توقع کی جاتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے۔ ناظرین اکرام، یہ زندگی کے دن کس تیز رفتاری سے گزر رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کیا، پھر اسے الوداع کہا، اور اب چند ہی دن باقی ہیں کہ ہم پھر سے استقبال رمضان کی تیاری میں لگے ہیں۔ میں اور آپ تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال نظر دوڑائیے، کتنے لوگ تھے جو اس ماہ مبارک کی سعادتوں کے حصول میں میرے اور آپ کے ساتھ تھے، اور پھر عمر کی مہلت ختم ہوئی اور اس سال وہ اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اور ذرا آئندہ آنے والے سال کی طرف نظر دوڑائیے تو نہ جانے ہم میں سے کون کون خوش نصیب ہوگا جس کو یہ ماہ مبارک کی فیوز و برکات سمیٹنے کا موقع آئندہ سال مل سکے۔ ناظرین اکرام، شعبان کا مہینہ آ گیا اور اس کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، وہ مہینہ جس کا انتظار ہم مسلمان سارا سال کرتے ہیں۔ رجب اور شعبان کے مہینوں کو رمضان کے پیش رو مہینے کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان کے لیے خاص دعائیں بھی تعلیم فرمائی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا 2 ماہ پہلے سے شدت سے انتظار شروع کر دیتے تھے، اور اللہ عز و جل سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میری عمر میں اتنی برکت فرما دے کہ میں 2 ماہ کی اس گھاٹی کو صحیح سلامت عبور کر لوں اور اپنے محبوب اور مطلوب مہمان تک پہنچ سکوں۔ ماہ رمضان کی آمد میں اب کچھ دن ہی باقی ہیں، لیکن دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا اشتیاق 2 ماہ پہلے ہی چھلکا پڑتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہماری طبیعتوں کو بھی اسی طرح آمادہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے رمضان المبارک سے بھرپور استفادے کی ترغیب فرمائی تاکہ اس کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹا جا سکے، اللہ کی رحمتوں کا زیادہ سے زیادہ سزاوار بنا جا سکے، اور پھر اس ذات کریمی سے بخشش اور مغفرت کے پروانے حاصل کیے جا سکیں، دوزخ سے نجات حاصل کی جا سکے، اور اپنے مطمع نظر جنت کے حصول کو ممکن بنایا جا سکے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کی استقبال کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل اس ماہ مبارک سے ہمیں نیکیاں کشید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حالت اسلام پہ زندہ رکھے اور حالت اسلام پہ اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد